نپولین بوناپارٹ 15 اگست 1609 کو کورسیکا کے جزیرے پر پیدا ہوا، جو ابھی حال ہی میں جینوا، اٹلی سے فرانس کے قبضے میں آیا تھا۔ اس کے والد کارلو بوناپارٹ ایک وکیل تھے اور فرانسیسی حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے، جبکہ اس کی والدہ لیٹیشیا بوناپارٹ ایک مضبوط اور سخت مزاج عورت تھیں، جنہوں نے مشکل حالات میں اپنے بچوں کی پرورش کی۔ نپولین بچپن سے ہی خاموش، سنجیدہ اور ذہین تھا۔ وہ زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتا اور اپنے ہم عمر بچوں سے کم گھلتا ملتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک بڑے مقصد کی جستجو تھی، لیکن اس وقت تک وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقدر کیا ہے۔ جب نپولین 9 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے فرانس کے ایک فوجی اسکول میں بھیج دیا۔ یہاں وہ فرانسیسی زبان میں کمزور تھا، کیونکہ اس کی مادری زبان اطالوی تھی، جس کی وجہ سے دوسرے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے، لیکن اس نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی توجہ مطالعہ پر رکھی۔ وہ ریاضی، تاریخ اور جنگی حکمت عملی میں بہت ماہر ہو گیا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اسے فرانس کی فوج میں ایک توپ خانے آرٹلری کے افسر کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ فرانسیسی فوج میں شمولیت کے بعد نپولین نے اپنی ذہانت اور محنت سے ترقی کی، لیکن اس وقت فرانس کی فوج میں عام افسران کے لیے زیادہ مواقع نہیں تھے، کیونکہ بادشاہت کا نظام بہت سخت تھا۔ 1879 میں جب فرانسیسی انقلاب شروع ہوا تو حالات یکسر بدل گئے۔ بادشاہت کا خاتمہ ہونے لگا اور نئے رہنماؤں کو ایسے ذہین اور بہادر افراد کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ مل کر انقلاب کو کامیاب بنا سکیں۔ نپولین نے جلد ہی خود کو انقلابی رہنماؤں کے قریب کر لیا۔ نپولین کا پہلا بڑا موقع 1973 میں آیا، جب برطانوی فوج نے فرانس کے ایک اہم بندرگاہی شہر تولون پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیسی حکومت نے شہر کو واپس لینے کے لیے فوج بھیجی اور نپولین کو توپ خانے کی قیادت سونپی گئی۔ نپولین نے غیر معمولی حکمت عملی اپنائی اور تولون کو آزاد کروا لیا۔ اس کامیابی کے بعد اسے بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس وقت فرانس میں بہت سے جرنیل تھے، لیکن نپولین کے ذہانت اور بہادری نے اسے سب سے ممتاز کر دیا۔ 1905 میں پیرس میں بادشاہت کے حامیوں نے ایک بڑی بغاوت کی، جسے روکنے کے لیے حکومت نے نپولین کو بلایا۔ اس نے اپنی توپ خانے کی مہارت استعمال کرتے ہوئے بغاوت کو چند گھنٹوں میں ختم کر دیا۔ اس کارنامے کے بعد وہ پورے فرانس میں مشہور ہو گیا۔ اسے فرانسیسی فوج کا سپریم کمانڈر بنا دیا گیا اور اب اس کے پاس بے پناہ طاقت آ گئی تھی۔ انہدٹیسن میں نپولین کو اٹلی میں آسٹریا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے ایک حیران کن جنگی حکمت عملی اپنائی اور آسٹریا کو کئی بڑی جنگوں میں شکست دی۔ اس مہم کے دوران نپولین نے اپنی فوج کو سخت محنت، ذہانت اور بہادری سے لڑنا سکھایا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ان کی ہمت بڑھائی، جس کی وجہ سے فوج اس سے بے حد محبت کرنے لگی۔ جب وہ اٹلی سے فاتح بن کر واپس آیا تو پورا فرانس اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ 1998 میں نپولین نے مصر پر حملہ کیا ہے، کیونکہ وہ برطانیہ کے تجارتی راستے کو بند کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مصر میں کئی کامیابیاں حاصل کیں، لیکن برطانوی بحریہ نے اس کا بحری بیڑا تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مصر میں پھنس گیا۔ لیکن نپولین ایک چالاک انسان تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فرانس میں حکومت کمزور ہو رہی ہے تو وہ چپکے سے واپس ہوا، فرانس آ گیا اور 1799 میں ایک بغاوت کے ذریعے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ فرانس کا پہلا قونصل بن چکا تھا، یعنی فرانس کا سب سے طاقتور آدمی۔ اقتدار میں آنے کے بعد نپولین نے فرانس میں بہت سی اصلاحات کیں۔ اس نے نیا قانون نپولین کوڈ متعارف کرایا، جو آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں نافذ ہے۔ اس نے معیشت کو بہتر بنایا، سڑکیں اور پل بنوائے اور تعلیمی نظام کو مضبوط کیا۔ 1804 میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پوپ نے اسے تاج پہنانے کی کوشش کی تو نپولین نے تاج اس کے ہاتھ سے لے کر خود اپنے سر پر رکھ لیا۔ گویا وہ دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی طاقت کسی اور کے دیے ہوئے اختیارات کی محتاج نہیں۔ 1805 سے 1812 تک نپولین نے یورپ کے تقریباً ہر بڑے ملک کو شکست دی۔ آسٹریا، پروشیا
اور روس کے خلاف شاندار فتوحات حاصل کی، لیکن اس کی سب سے بڑی غلطی 1812 میں ہوئی جب اس ہوا نے روس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ماسکو تک پیش قدمی کی، لیکن روسیوں نے جلاؤ پالیسی اپنا کر شہر کو خالی کر دیا اور سپلائی کے راستے تباہ کر دیے۔ سخت سردی، بھوک اور روسی فوج کے حملوں کی وجہ سے نپولین کی فوج تقریباً تباہ ہو گئی اور وہ شکست خوردہ واپس آیا۔ 1814 میں یورپ کے دیگر ممالک نے مل کر نپولین کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ دی۔ اسے شکست ہوئی اور اسے علابہ کے جزیرے پر جلاوطن کر دیا گیا، لیکن وہ وہاں زیادہ دیر نہیں رکا۔ 1815 میں وہ فرار ہو کر دوبارہ فرانس پہنچا اور دوبارہ حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ 100 دن کی حکومت تھی جس میں اس نے پھر سے اپنی طاقت بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی سال واٹرلو کی جنگ میں برطانیہ ہار کر گئی۔ پروشیا اور روس نے اسے حتمی شکست دے دی۔ اب کی بار نپولین کو ایک اور دور دراز جزیرے سینٹ ہیلینا پر بھیج دیا گیا، جہاں اس کے پاس واپسی کا کوئی موقع نہیں تھا۔ وہ وہاں بالکل تنہا ہو گیا۔ دن رات وہ اپنی پرانی فتوحات اور شکستوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ وہ کتابیں پڑھتا، اپنے تجربات لکھتا اور دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ 5 مئی 1231 کو صرف 50 سال کی عمر میں وہ اسی جزیرے پر مر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا، جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ قدرتی وجوہات سے فوت ہوا۔ نپولین کی زندگی غربت سے بادشاہت، شہنشاہت، فتوحات اور آخر میں جلاوطنی اور تنہائی تک کا سفر تھا۔ اس نے دنیا کو جنگی، حکمت عملی، قوانین اور حکمت عملی کے بارے میں سمجھایا۔